حي على الفلاح. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے جو آپ کے دن کو شمار کیا ہے، آپ تقریباً ایک دن میں 515 دفعہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہا کریں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی مثال نہیں ہے اس کی مخلوق میں۔ اللہ وہ ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کے اعتبار سے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی شان والے ہیں، لیکن آپ درمیانے قد والے تھے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، یعنی دین کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات ہے۔ بات ایک ہے، اور وہ بڑی ذات ہے، وہ آپ پہ پابندی لگانے والی ہے۔ اللہ نے آپ پہ پابندی لگا دی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مسجدنا حتی یذهب ریحہ، جو تم میں سے کچا پیاز یا لہسن کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد سے وہ دور رہا کرے جب تک اس کے منہ کی سمیل ختم نہ ہوئے، اللہ کے گھر میں نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سمیل سے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حرام ہی کر دو پھر۔ کسی نے کہا حرام ہو گئے، پیاز اور لہسن حرام ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احل اللہ، اے لوگو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ پیاز اور لہسن اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو میں حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ پابندی لگانے والا ہے، آپ پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اللہ اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیسے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں،
ہم سے پہلے کئی قومیں برباد ہو گئیں، انہوں نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جس طرح انسان کا بچپنا ہوتا ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا باپ بھی ہے، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے انسانی زندگی میری تمہاری طرح کی، تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا ہوں، انسانی ضروریات اللہ نے میری تمہاری طرح رکھی ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے، آپ بشر تھے، انسان تھے، لیکن انسانوں میں سے، اولیاء میں سے، انبیاء میں سے، فرشتوں میں سے آپ بشر ہونے کے ساتھ آپ سب سے اعلیٰ تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان آیات پہ کہ مشرکین مکہ کو یہ تو نہیں کہتے تھے آپ بشر ہی نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولہ۔ بنی اسرائیل قرآن پاک پڑھیے، وہ کہتے تھے رسول بشر ہی آنا تھا، رسول آنا ہوتا، کو نوری مخلوق آتی، کو آسمان سے فرشتہ اتر آتا۔ ابعث اللہ بشر رسولہ، رسول بشر ہی آنا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے اللہ پاک ہے، ہوں تو میں بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا لیا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اللہ پاک کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ هو الاول، کب سے؟ جب سے کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ پاک تھا، جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ پاک کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، آپ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان صوم یوم الاثنین، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سوموار کے دن کا آپ روزہ نہیں چھوڑتے، ہر سوموار کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فیہ ولدت، سوموار والے دن میں پیدا ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، آپ پیدا ہوئے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ ذات ایک نہیں ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ کہتا ہے توکل اس ذات پہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت ہے، اللہ پاک کی ذات کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پاک اور ہے۔ جب آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، مشرکین مکہ اور دوسرے تیسرے آپ کے دشمنوں نے کہا بیٹے سے ہی نام زندہ رہتا ہے، یہ چلے گئے تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، میرے محبوب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی۔ افإن مت فہم الخالدون، کیا پس اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے، جو روح جو جان زمین پہ آ گئی اس کے لیے موت ضرور ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان ہے،
آپ کے اندر روح تھی، آپ کے اندر جان تھی. ہر جمعے کو بولا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت تجھ پہ لاکھوں سلام. آپ بھی جان تھی. اللہ نے یہ قانون قرآن پاک کے اندر 3-4 دفعہ ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہی آنی ہے. اللہ وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی ذات پاک وہ ہے جن کو موت آ چکی ہے. صحابہ کرام احد کے میدان میں تھوڑی سی غلطی صحابہ سے ہوئی، پیچھے سے دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، صحابہ کرام کی صفیں اکھڑ گئیں، صحابہ 70 کے قریب شہید ہو گئے. شیطان نے افواہ پھیلا دی تمہارے پیغمبر کو شہید کر دیا گیا ہے. چند صحابہ نے تلواریں پھینک دی، کہا اگر وہی نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے. اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، آؤ ڈٹو لڑو، اللہ ہماری مدد کرے گا. صحابہ واپس پلٹے، ڈٹے، لڑے، اللہ نے مدد کی. اللہ پاک نے شکست کو دوبارہ فتح میں تبدیل کر دیا. دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. 4 سپارہ اللہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے رسول ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے آپ کو؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. جو بھی رسول آئے ان کو موت آئی، وہ دنیا سے چلے گئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، سادہ ترجمہ ہے. اللہ کہتا ہے کیا پس اگر ان کو موت آ گئی یا ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعلیم دے دی گئی ہے کہ یہ نئے رسول نہیں، پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. ان کو موت آئی، وہ دنیا سے چلے گئے. آپ کو بھی موت آ سکتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر، میں کہتا ہوں ہماری زبان کا لفظ بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ نے بھی میت بن جانا ہے اور ان سب نے میت بن جانا ہے. یہ 23ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سورہ یاسین والا سپارہ. اس سپارے کی آخر سے پہلی آیت اللہ کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے پیغمبر آپ نے بھی میت بن جانا ہے اور ان سب نے ایک دن میت بن جانا ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. امی عائشہ نے کہا بخاری شریف میں، اے فاطمہ آخری دن نبی علیہ السلام نے آپ کی کان میں بات کی تو آپ رونے لگی، پھر آپ نے آپ سے سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں رونا اور مسکرانا. کہا نبی علیہ السلام نے، بابا نے مجھے قریب بلایا اور مجھے کہا اِنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْعِهِ، اے فاطمہ تیرے بابا کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس بیماری میں اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں. فَبَكَيْتُ، میں رو پڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا فاطمہ ادھر آؤ، تم پہلی ہوگی میرے خاندان میں سے جو مجھ سے آ کے ملاقات کرو گی. تو میں مسکرا پڑی. تو سیدہ فاطمہ ہی تھی آپ کے خاندان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو سب سے پہلے موت پاک آئی ہے. تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت پاک آ چکی ہے. وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. وہ اور زندگی ہے، یہ اور زندگی ہے. اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان پردہ حائل ہے. یہ پردہ موت کے وقت ہٹتا ہے. موت کے بعد ہی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے، زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو پھر صحابہ کتنے تھے؟ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر تم بھی صحابی رسول ہی ہو.
تم بھی صحابی ہو؟ کہتے صحابی نہیں ہیں، صحابی وہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے دیدار کیا ہے آپ کی موت پاک سے پہلے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا وما بین عنده، بخاری شریف میں یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، چاہے دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے۔ صحابہ رو پڑے، جناب صدیق رو پڑے۔ عمر کہتے کیوں روتے ہو؟ کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تم دیکھ نہیں رہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ موت مومن کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے تحفہ ہے، یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس موت کے ذریعے اللہ کے پاس جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقام پہ جا چکے ہیں۔ آپ سے ملاقات اب ہو سکتی ہے موت پاک کے بعد۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک وہ ہے جن کو موت پاک آ چکی ہے۔ الحی القیوم، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، قیوم قائم ہے، جس نے دنیا کا نظام بھی قائم رکھا ہوا ہے اور خود بھی قائم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جو اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، آپ اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ میں نے آپ کے پورے دن کو شمار کیا ہے، آپ ایک دن میں 105 دفعہ اللہ کے آگے سجدے میں گرا کرتے تھے۔ 105 سجدے آپ اللہ کو کیا کرتے تھے۔ اللہ قائم ہے، آپ اللہ کو سجدہ کرنے والے، اور اللہ اپنے غلاموں کو بھی اللہ کے آگے نبی علیہ السلام سجدے میں گرانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو صحابہ سے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے تھے، بلکہ کس کی طرف تعلیم دیتے تھے؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور تجھے ہاتھ دو دیے، آنکھیں دو دیے، اللہ نے کان دو دیے، ہاتھ دو دیے، پاؤں دو دیے، سر اللہ نے ایک بنایا ہے۔ کیوں ایک بنایا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا سر ایک ہے اور جس کے آگے جھکے وہ در بھی ایک ہے۔ در بدر جھکا ہوا سر اچھا نہیں لگتا، یہ سر وہی اچھا لگتا ہے جو ایک ہی در کے آگے جھک جائے۔ نبی علیہ السلام خود بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے اور غلاموں کو بھی اللہ کو سجدے کی تعلیم دینے والے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آیا ہے، سنن ابی داؤد میں، آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی بشر کو حرام کر دیے۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت کے اندر اللہ نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے آگے گرا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ قیوم ذات ہے، آپ سجدہ کرنے والے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امی عائشہ فرماتی افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فراشی، نبی علیہ السلام کے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو آپ میرے بستر پہ نہیں ہیں، میں نے اپنے بستر پہ آپ کو گم پایا۔ فرماتی ہیں فظننت انہ ذہب الی اہلہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ میں اٹھی آپ کی تلاش کے لیے، آپ کی خوشبو مسجد پاک سے آ رہی ہے، مسجد میں اندھیرا ہے۔ فرماتی ہیں فتحسست، میں آپ کو مسجد میں ٹٹولنے لگی، تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے میرا ہاتھ آپ کے قدم پاک پہ لگا،
صورتحال سمجھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. وہ قیوم ذات ہے, وہ قائم ہے, اور نبی علیہ السلام کی ذات پاک آپ کو سجدہ کرنے والی ہے. فرماتی ہے کافی دیر ہی گزر گئی, میں نے کہا کان قریب کروں, اتنی دیر لمبا سجدہ. جب میں نے کان قریب کیا, آپ بار بار یہی پڑھ رہے ہیں سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت, میں تیری ساری تعریفیں بیان کرتا ہوں تیرے سجدے میں گر کر, کیونکہ سجدے کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں ہے, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے. ابو جہل نے آپ کو روک دیا کہ اللہ کے گھر میں آ کے تم ہمارے سامنے اللہ کو سجدہ نہ کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آ جایا کرتے تھے. ایک دن ابو جہل آیا, غصے میں کہا میں اس کے سر کو رونتا ہوں. مسلم شریف میں نے یہ حدیث پاک آج ہی پڑھی ہے, جب آپ کے قریب ہی آیا الٹے پاؤں پیچھے بھاگ پڑا اپنے ہاتھوں سے, وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے بھاگا. دوستوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا جب میں ان کے قریب گیا آگ کی بہت بڑی خندق میرے سامنے آ گئی, قریب تھا کہ میں خندق میں ہی گر جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنانی, اگر یہ میرے قریب آ جاتا لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا, فرشتے اس کو پکڑ کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. یہ بچ گیا ہے کیونکہ پیچھے بھاگ آیا تھا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا فَلَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, او میرے محبوب اس ابو جہل کی مت مانو, بلکہ آپ اپنے رب کے آگے سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جو اللہ کے آگے سجدے میں گرنے والی ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, آپ سجدہ کریں اللہ کے قریب ہو جائیں. بلال نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ کے رسول آپ تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا سجدہ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے, آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں بلال افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں, اللہ بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے جس نے آپ کو یہ عظمت دی ہے. اللہ کی ذات اور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے. اللہ کی ذات لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, آیت الکرسی پڑھیے. اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور جس کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ کی وہ ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جس کو اونگ بھی آ جاتی ہے اور نیند بھی آ جاتی ہے. ہمیں دھوکہ, پاکستانیوں کو دھوکہ دینا تو بالکل آسان ہے, کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کی کون سا زندگی پڑھنی اور سننی ہے. نبی علیہ السلام کی خالص زندگی سنتے ہوئے تو ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, تو لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ایک بدبخت کہتا ہے 18 سال سے میں سویا نہیں. تو کیوں نہیں سویا؟ کہتا ہے کوئی بھی بندہ مشکل وقت کے اندر میرے دروازے پہ آ سکتا ہے. او ظالم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہے جو نیند سے پاک نہیں. آپ کو اونگ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے. ایک ذات ہے, وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے, نیند سے بھی پاک ہے. مسلم شریف کھولیے, نبی پاک سے حدیث کا نمبر ہے 1594. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک سفر پہ ہیں. سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں سواری پہ سوار آپ کو اونگ آ گئی. فمال میلۃ عن راحلتہ, آپ اپنی سواری سے ایک طرف جھکنے لگے. آپ جھک رہے ہیں, فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا. آگے بڑھ کے فدعمتہ من غیر ان اوقظہ, میں نے آپ کو سہارا دیا. آپ کو سہارا دیا, آپ سیدھے ہو گئے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر پھر چلے, فمال عن راحلتہ, پھر آپ کو اونگ آ گئی, آپ ایک جانب پھر جھکنے لگے. میں جلدی سے پھر آگے بڑھا. فدعمتہ من غیر ان اوقظہ, میں نے پھر آپ کو سہارا دیا, آپ سیدھے ہو گئے. کہتے ہیں پھر آپ چلتے رہے. فمال میلۃ ہی اشد من المیلتین
اولیین، پھر آپ جھکے ایک جانب 2 سے زیادہ دفعہ۔ فرماتے ہیں قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر جاتے، میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے بڑی زور اور طاقت کے ساتھ آپ کو سہارا دیا۔ فرفع راسہ، آپ نے پھر اپنے سر کو اٹھایا، آپ بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے مجھے سہارا دینے والا؟ عرض کرتا اللہ کے رسول آپ کا غلام ابو قتادہ۔ کہا متی ھذا مسیرک، اے ابو قتادہ یہ تیرا میرے ساتھ سفر کب سے چل رہا ہے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات ہی آپ کی عبادت کرتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، حفظک اللہ بما حفظت بنبیہ، اے ابو قتادہ میرا رب تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پاک وہ ہے جن کو اونگ بھی آ جاتی تھی، نیند بھی آ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ سو جاتے تو آپ کے خراٹوں کی آواز آتی۔ نبی علیہ السلام سو جایا کرتے تھے، اللہ نہیں سوتا، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ سبحان، وہ پاک ہے اونگ سے بھی، وہ نیند سے بھی۔ اگر وہ سو جاتا تو رات کی تاریکیوں میں مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کی آوازیں کون سنتا؟ بے بسی کون سنتا؟ پھر خولہ کی پکار کون سنتا؟ پھر یونس کی مچھلی کے پیٹ سے صدا کون سنتا؟ اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کی مشکلیں حل کرنی ہے، ہر ایک کی فریادیں سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، پرندوں کی سنتا ہے، چیونٹیوں کی سنتا ہے۔ انسان تو وہ ہے اتنا کمزور ہے جس کو انسانوں کی ساری بولیاں نہیں آتی۔ کوئی عربی جانتا ہے تو اردو نہیں جانتا، کوئی اردو جانتا ہے تو فارسی نہیں جانتا، کوئی انگلش نہیں جانتا۔ وہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کو ساری بولیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ ساری بولیوں کو پیدا کرنے والا ہی وہ ہے۔ وہ اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آتی اور نیند بھی آ جاتی، بلکہ آپ کی ذات پاک تو وہ ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ مسلم شریف، بخاری شریف، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی ہر کتاب کھول، نبی علیہ السلام ایک سفر پہ، صحابہ نے نیند کی شکایت کی، آپ نے فرمایا رات کا کافی حصہ گزر گئے، کہیں فجر کی نماز رہ نہ جائے۔ سیدنا بلال بولے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، بیدار کر دے گا۔ آپ نے سارے قافلے کو روک دیا، آپ نے اسٹے کیے، صحابہ سو گئے، نبی علیہ السلام بھی سو گئے۔ سیدنا بلال کائنات کے اعلیٰ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ چل پھر کے نگرانی کر رہے ہیں۔ کہتے چل پھر کے نگرانی ہوتی تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے۔ بیٹھ گئے، پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگی، میرے رب نے سیدنا بلال کو بھی سلا دیا ہے۔ وہ ساری کائنات کو سلانے والا ہے۔ ان سے پوچھ جو نشے کی گولیاں لے کر سوتے ہیں کہ نیند اللہ نے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ اللہ سب کو اس نعمت سے نواز دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے، بلال بھی سوئے ہوئے، فجر کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، کوئی بھی نہ بیدار ہوا۔ ہاں سب سے پہلے بیدار ہوئے تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرائے ہوئے۔ آپ کو بیدار کس نے کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایقظہ عاجب الشمس، آپ کو سورج کی کرنوں نے بیدار کر دیا۔ گھبرائے اٹھے، اینا بلال، وہ بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے؟ بلال کے کانوں میں آواز پڑی، میں نے تو بڑی تسلیاں دلائی تھی آپ کو بیدار کر دوں گا۔ گھبرائے ہوئے گئے، کیا کہتے ہیں؟ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی کا، او میرے حبیب میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ آج پورا ہفتہ جا کے جہاں بیٹھو یہی تعلیم دو۔ عیسائیوں کی طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ اور جز نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پاک اور ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا معنی ہے؟
انسانی ضرورتوں سے جتنی ضرورتیں انسانوں کو ہیں، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو بیٹوں کی، کسی کو بیٹیوں کی، کسی کو مال کی، کسی کو جائیداد کی، کسی کو کاروبار کی، کسی کو نیند کی، کسی کو اونگ کی، جتنی ضروریات انسان کو لگی ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان ساری ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔